حضرات، یہ دنیا نہیں جانی، جو آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف خدا، وہی حی لا یموت ہے، وہ ایسا زندہ ہے جہاں موت کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ نیست و نابود ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک طرف کہ اس نے ہمیں بے شمار دولتیں بخشی، اور ان دولتوں میں جو سب سے عظیم دولت ہے جسے دولت ایمان کہا جاتا ہے، وہ ہمارے حصے میں رکھتے ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ابھی دو دنیا اور ہے۔ یہ جو دنیا ہے اس کو عالم شہادت کہا جاتا ہے، اس کے بعد کی دنیا کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ دونوں کے بیچ کی ایک دنیا اور ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ہم اس دنیا کے بعد ابھی دو دنیا میں اور جائیں گے، عالم شہادت، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ تو ہر مومن کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ سب کچھ یہی نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی اس دنیا کے بعد بھی ابھی کسی دنیا میں ہمیں رہنا ہے۔ بیچ کی دنیا جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اس میں تو آدمی کسی طرح سے گزار لے گا، اگر سزاؤں میں مبتلا ہے تو یہ امید لگائے رہے گا کہ ابھی میں نہ شفاعت ہوگا تو ہو سکتا ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، مگر عالم آخرت میں جو فیصلہ ہو جائے گا پھر اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ وہ جو آخرت کی زندگی ہے، تیسرے اسٹیج والی حقیقت میں کامیابی کا دار و مدار اسی زندگی رہی ہے۔ اگر آدمی اس زندگی میں کامیاب ہو گیا تو پھر چین نہیں چین، اور اگر اس زندگی میں آدمی جانے سے پہلے امتحان میں ناکام ہو گیا تو پھر عذاب ہی عذاب۔ ایک مومن کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے، اس کی شان کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ سب کچھ اسی دنیا کو سمجھ لے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق جب تین دنیا ہے، دنیا شہادت، دنیا برزخ، دنیا آخرت، تو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تینوں کو مانا جائے اور وہ تینوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہوئے زندگی گزاری جائے۔ اب اس دنیا میں کب تک رہنا ہے؟ پھر جو دوسری دنیا ہے اس میں کب تک رہنا ہے؟ پھر جو تیسری دنیا ہے وہاں کب تک رہنا ہے؟ رسول پاک نے کوئی چیز
بیان کرنے سے چھوڑ دے، سب بیان فرما دیا۔ یہاں کتنے دن رہنا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان میں، گویا اس دنیا میں ہمیں 60 سے 70 سال تک رہنا ہے۔ کم وہ لوگ ہوں گے جو 80 سال 90 سال 100 سال 60 اور 70 کے درمیان اکثر لوگ اس دنیا سے رخصت، اکثریت کی بات کی جائے تو گویا اس دنیا میں ہمیں 60 سے 70 80 سال رہنا ہے، اور اس کے بعد میں آئے کہ وہ برزخ والی بنی، اس میں کب تک رہنا ہے؟ جب تک قیامت نہیں آئے، اسی دنیا میں رہنا ہے۔ اور قیامت کب آئے گی یہ ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن بعض علماء نے، بعض عرفاء اور اولیاء نے جو انکشاف کیا ہے، فرمایا ہے اس سلسلے میں، بالخصوص سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے جو الملفوظ شریف میں ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سن 1900 ہجری میں، سن 1900 ہجری میں، ابھی یہ 1444 ہجری چل رہے ہیں، فرماتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سن 1900 ہجری میں دنیا کے اندر کوئی اسلامی سلطنت باقی نہیں رہی، اور اس کے بعد پھر قیامت کا دور شروع ہوگا اور قیامت اللہ فرمایا۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 550 سال قیامت آنے کو باقی ہے۔ اب اگر کوئی اس وقت دنیا سے چلا گیا تو کم از کم اسے 550 سال تک برزخی دنیا میں رہنا ہے، اور پھر برزخی دنیا کے بعد جو دنیا ہوگی ابدالآباد، کوئی اس کی انتہا نہیں، کہیں پر وہ رکنے والے وہ ہمیشہ یہاں 70 اور 80 سال، اور اگر ابھی چلے گئے تو بیچ کی دنیا میں 550 سال، اور اس کے بعد والی دنیا میں ہمیشہ۔ یہ ہے انسان کی زندگی کا آدمی کتنا بھولا ہوا، کتنا غافل ہے، کس قدر مدہوش ہے کہ 70 سالہ زندگی کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، اس 70 سالہ زندگی کے لیے نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے، اس 70 سالہ زندگی کے لیے نہ جانے کتنی تدبیریں نکالتا ہے، لیکن اس 550 سال کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے شاید اپنا ذہن بھی کبھی نہیں لے جاتا۔ اب دونوں میں فرق ذرا دیکھیے کہ جو صرف اسی زندگی کو سمجھ لے اور اس کے بعد کسی زندگی کا اس کے ذہن میں کوئی تصور نہ رہے، اسے ایمان والا نہیں کہا جاتا، اسے مومن نہیں کہا جاتا۔ آخرت کی زندگی کا تصور صرف مسلمانوں کا حصہ ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، کافروں و مشرکین کی بات کو نقل کرتا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہ مشرکین، یہ منکرین، یہ کافرین
کہ کس خبر کے بارے میں آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ ہوتا یہ تھا کہ جب مسلمان گزرتے تھے، جب میرے آقا گزرتے تھے تو کافرین اور مشرکین مذاق اڑاتے اور کہتے تھے یہ پیغمبر ہے، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اپنے ماننے والے کو کہ یہاں کے لیے پریشان نہ ہو، ایک دوسری دنیا میں تم کو رہنا ہے۔ کیسی بھی کی بات ہے بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں کے باہر آخرت کی زندگی کا آرام تلاش، یہاں کچھ نہیں ہے، یہاں کی مصیبت سہ لو، وہاں آرام ملے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں، تم مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کہ یہ دوسری زندگی کی یہ بات کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ابا یتسألون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، اس خبر میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ اس کا انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ آگے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کلا سیعلمون، گھبراؤ نہیں، پتہ چل جائے گا، گھبراؤ نہیں، پتہ چل جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ مصطفیٰ جو ارشاد فرماتے تھے وہ مذاق نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، وہ سچائی تھی، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ مذاق اڑاتے تو جو لوگ آخرت کی زندگی کا یقین نہ کریں وہ مومن نہیں ہیں، جو آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں وہ صاحب ایمان۔ اس 70 سالہ اور 80 سالہ زندگی کے لیے آدمی کتنے جتن کرتا ہے، مگر میرے اعلیٰ حضرت کیسی پیاری تعلیم دے کر لوگوں کو متنبہ فرماتے ہیں۔ اے دنیا میں رہنے والے مسلمانوں، تم اس 70 سالہ 80 سالہ زندگی کے لیے کوششیں کرتے ہو، پراپرٹی بنانے کے لیے، زمین جائیداد بنانے کے لیے، دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تم نہ جانے کتنے جتن کرتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ وہی کامیاب زندگی ہے، وہ ہمیشگی کی زندگی، یا تو جنت میں تم رہو گے یا جہنم میں رہو گے۔ جنت میں جانے کے لیے، اس ہمیشگی کی زندگی میں آرام حاصل کرنے کے لیے تمہیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس 70 سالہ زندگی کے لیے دن رات ایک کرو گے، دن رات ایک کرو گے تو ہو سکتا ہے 25 بیگھہ مل جائے، ہو سکتا ہے شاندار مکان بن جائے، مگر اس زندگی کے لیے، وہاں کی کامیابی کے لیے، وہاں کے شاندار مکان کے لیے تمہیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا۔ ہم مفلس کیا دام چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی، وہ ہمیشگی کا مکان جسے جنت کہا جاتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بس رسول پاک کی سچی وفاداری کی ضرورت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم۔ اس آخرت کی زندگی کے لیے آپ کو زیادہ ماتھا پچی کی ضرورت نہیں ہے، بس رسول پاک کی سچی محبت کی ضرورت ہے، عشق رسول کی ضرورت ہے، محبت نبی کی ضرورت ہے، وفاداری رسول کی ضرورت ہے، اطاعت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ و رسول کی اطاعت کی وہی حقیقت میں کامیاب و کامراد۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ جب آپ نے اس کو سمجھ لیا تو اب آگے بڑھیے، رسول پاک کی جو یہ پیاری تعلیم تھی، اس تعلیم کو صحابہ نے حاصل کیا، اور اس پیاری تعلیم کو جب انہوں نے اپنے دل میں بٹھا لیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اگر انہیں اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے تو چھوڑا، کسی کو اپنا وطن چھوڑتے ہی ہے۔ آدمی 2 سال کے لیے اگر انڈیا کے باہر جاتا ہے تو پورے گھر والوں کے ساتھ وہ بھی روتے ہوئے نکلتا ہے۔ پہلے بچپن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب لوگ بامبے جاتے تھے تو گھر میں سب روتے تھے، بامبے جانے پر لوگ روتے تھے کہ بدیش جا گیا، پردیش جا گیا، وطن چھوڑ کر کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے، وطن چھوڑ کر کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر وہ مقدس صحابہ
رسول پاک کے وہ جانثار، رسول پاک کے وہ فدائی، رسول پاک کے وہ شہدائی، مکہ جیسی مقدس زمین جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں عظمتوں کے نہ جانے کتنے جلوے بکھرے ہوئے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس الذی بمکہ کا اعلان کس کے لیے ہے؟ پہلا وہ گھر خدا کا مکہ مکرمہ میں بنایا گیا، ام القری ہے، پوری کائنات پوری دنیا کے اندر جو آبادی ہے ان آبادیوں کی اصل وہ مکہ مکرمہ ہے، مہبت انوار الہی ہے، تجلیات الہی کا وہ مرکز ہے، مگر اس مرکز تجلیات الہی کو بھی صحابہ نے چھوڑ دیا، مدینے کو اپنا لیا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے اگر مکے کو چھوڑا ہے تو مکہ یقیناً مہبت انوار الہی ہے، مگر مہبت انوار الہی تجلیات ربانی کا اگر یہ مرکز ہے تو یہ مرکز بھی میرے مصطفیٰ کی بدولت ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ وہ جانتے تھے کہ میرے مصطفیٰ جہاں رہیں گے وہی رحمت الہی کا نزول ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ قرآن کریم کی آیتیں مصطفیٰ جان رحمت کے وطن سے منسوب ہوں گی۔ میرے مصطفیٰ اگر مکے میں رہے تو آیت الہیہ مکی کہلاتی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی سورتوں کو مکی کہہ دیا گیا، اور میرے مصطفیٰ اگر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تو قرآن کی آیتوں کو، اللہ کے کلام کو بجائے مکی کے مدنی کہہ دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کلام الہی کی نسبت مقام مصطفیٰ سے کر دی گئی تو صحابہ یہ فلسفہ سمجھ گئے کہ مصطفیٰ جہاں رہیں گے ان کے وفادار بھی رہیں گے، اسی لیے انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ وطن کو چھوڑا ہی، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑا، آل اولاد کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے کے بعد آخرت کی جو عزت ملے گی اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ مصطفیٰ کی سچی غلامی کائنات میں عزت و آبرو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ دوم امیر المومنین مولا المسلمین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ مقدسہ کی گلی سے تشریف لے جاتے ہیں، دیکھا کہ کچھ بچے کھیل کھیل رہے ہیں۔ کھیل کیسا کھیل رہے ہیں؟ جیسے آج بھی بچے اینٹ لگا کر کے کھڑی کر کے اور ایک اینٹ پہ پیر رکھتے ہیں اور ساری اینٹیں گرتی چلی جاتی ہیں، تماشا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی کہ بچے کچھ پتھر کھڑا کر کے پیر مارتے ہیں، ایک پتھر پر تو وہ دوسرے سے ٹکراتا ہے، وہ تیسرے سے ٹکراتا ہے، ایک قطار بن گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد روایت میں ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کچھ آنسو آ گئے۔ آپ کے ساتھ جو احباب تھے انہوں نے کہا امیر المومنین نے کیا آپ نے کیا دیکھ لیا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے اپنا پرانا زمانہ یاد آیا۔ آدمی کو اپنا پرانا زمانہ بھولنا نہیں چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جب آدمی اپنی پرانی باتوں کو یاد رکھتا ہے، پرانے زمانے کو یاد رکھتا ہے تو غرور و گھمنڈ نہیں آتا ہے، آدمی کے اندر تواضع اور انکساری آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا پرانا زمانہ یاد آیا۔ کہا حضور وہ کیا ہوا؟ کہا کہ میں جب مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت کی بات ہے کہ میرے پاس چند جانور تھے، اونٹ تھے، میں ان کو چرانے کے لیے کبھی کبھی لے جایا کرتا تھا، حالانکہ چرواہا موجود تھا جو چراتا تھا، مگر کبھی کبھی میں بھی اسے لے جاتا تھا، اور جب میں اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جاتا تو میں چاہتا کہ بالکل سیدھی قطار میں اونٹ چلے تو اچھا لگے گا، لیکن جب میں اونٹوں کو سیدھا کرنا چاہتا تو کوئی ادھر منہ کرتا کوئی ادھر منہ کرتا۔ میرے پاس چند اونٹ تھے اور میں چاہتا کہ سیدھی قطار میں رہیں، مگر وہ اونٹ سیدھی قطار میں نہیں رہتے تھے، وہ قطار سیدھی میں کرنا چاہتا تھا۔ اس قطار کا تصور آ گیا بچوں کے اس کھیل کو دیکھ کر کے یہ بھی لائن لگائے ہوئے ہیں۔ پوچھا کہ اس میں کون سے آنسو آنے کی بات ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے ایک چیز دیکھی تو پرانی بات یاد آ گئی، تو اس میں آنکھوں میں آنسو کیوں آ گیا؟ آپ نے اسے نصیحت کون سی حاصل کر لی جس کی بنیاد پر آپ نے ایسا فرمایا؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو،
میں یہ سوچنے لگا کہ کل جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو میرے پاس جو چند جانور تھے، اگر میں ان کو سیدھا کرنا چاہتا تھا تو یہ سیدھے نہیں ہوتے تھے، اگر میں ان کو سیدھی لائن میں رکھنا چاہتا تھا تو سیدھے نہیں ہوتے تھے۔ اتنا کہنے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو آ گیا اور پھر روضہ رسول کی طرف اشارہ کیا، رسول پاک کی تربت انور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، سنو، آج سے چند سال قبل جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں اپنے جانوروں کو، اپنے اونٹوں کو چلانے کے لیے لے جاتا، ان کو میں سیدھا کرنا چاہتا، سیدھی قطار میں رکھنا چاہتا، مگر وہ سیدھے نہیں رہتے تھے، وہ ادھر سے ادھر ہو جاتے تھے۔ اور یہ تربت انور رسول پاک کے روضے کی طرف اشارہ کرتے انہوں نے کہا، جب سے میں اس ذات پر ایمان لایا، جب سے میں مسلمان ہوا، جب سے میں ان کے قدموں میں آیا، میں ان کا وفادار بنا، میں ان کا غلام بنا، آج تم دیکھ رہے ہو کہ ان پر ایمان لانے کی برکت سے آج عمر امیر المومنین بن گیا ہے۔ کل میری حیثیت یہ تھی کہ 5 اونٹ بھی میرے کہنے سے صحیح نہیں رہتے تھے، آج عمر کا ایمان کی بدولت اور مصطفیٰ کی بدولت، رسول پاک کی غلامی کی برکت سے یہ درجہ ہے کہ کل اگر 5 اونٹ اس کے کہنے سے صحیح نہیں چلتے تھے، آج عمر کے اشارے پر قیصر و کسریٰ کی حکومتیں اشارے پر صحیح ہو جاتی ہیں۔ کل تک اونٹ پر صحیح رکھ کر کے نہیں چلا سکتا تھا، مگر غلامی مصطفیٰ کی یہ برکت ہے، بڑی بڑی سلطنتیں عمر کے اشارے پر صحیح ہو کر کے چلتی ہے۔ یہ برکت اگر ملی ہے تو مصطفیٰ کی غلامی کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الفقہاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، سب سے بہتر خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، پکا مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ پکا مومن وہ ہے کہ جو اپنی زبان چلائے تو اس کی زبان ایسی نہ چلے کہ جس سے مومن کا دل دکھے، اس کا ہاتھ ایسی جگہ نہ اٹھے کہ جس سے ظلم و ستم کی بو آئے، اس کا قدم اس طرح نہ چلے کہ جو ظلم و ستم کی غمازی اور علامت بن جائے۔ رسول پاک فرماتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، تمہیں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ حضور خواجہ قریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ تمہیں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں نفع پہنچانے کے لیے اپنا حیات چھوڑ کر کے اب ہندوستان چلوں گا تاکہ ہندوستان کے لوگوں کو نفع پہنچاؤ اور سب کو خدا کی معرفت دے دی جائے، تاکہ یہ جہاں رہیں رسول پاک کے وفادار بن کر۔ جس کا نتیجہ ہوا کہ آپ جب دنیا سے گئے تو 90 لاکھ لوگ قال اللہ قال رسول کی صدائیں سن رہے تھے، بول رہے تھے، اور نہ جانے کتنے ویرانوں کو انہوں نے ایمان کا لالا زار بنا دیا، اور ان کی نگاہ کرم سے ایسا انقلاب آیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اور وہ ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کے لیے سراج منیرہ کا کلمہ ذکر فرمایا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا۔ سراج منیر حضور کو اللہ نے کہا، سراج کے معنی چراغ، روشن۔ قرآن کریم گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ ہم اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبوت و رسالت کے سورج ہے، سورج،
اور सूरज की क्या हालत होती है कि वो दोस्त को भी नफा पहुंचाता है और दुश्मन को भी नफा पहुंचाता है। हर शख्स को वो नफा पहुंचाता है। अमीर के घर में भी रोशनी फैलाता है और गरीब के घर में भी रोशनी बरसता है। सूरज हमने आपने बहुत खेल देखा होगा बच्चों का, देखते ही रहते हैं। कभी कभी बच्चे सूरज के सामने आईना करते हैं, आईना, और फिर वो आईना अपने किसी दोस्त के चेहरे की तरफ करते हैं तो कहते अरे ऐसे ना कर भाई, हम क्या चकाचौंध होती है। और अगर किसी को करना था तो सूरज कर ले। फर्ज कीजिए यहाँ सूरज की रोशनी आई और आईना लेकर के यहाँ खड़े हो गए अजीजम नूर साहबजादे जनाब अब्दुल मसूद साहब के। अब उन्होंने आईना सूरज के सामने किया और देखा तो बगल में हम्माद भी आके खड़ा हो गया, उसकी आंख पर ऐसे कर दिया, अब उसने ऐसे कर दिया अपने, अरे चकाचौंध कर दिया। कहा चलता है वो जंगला है, आईने को जंगले की तरफ कर दिया तो जंगले के अंदर जा करके दीवार पर कुछ दूर रोशनी फैल गई। होता है ना, होता है। सूरज ने रोशनी पहुंचाई आईने में, आईना रोशन हो गया और उसने रोशनी को कैच किया, किरणों को कैच किया, शुआओं को कैच किया, जज्ब किया। और उसके बाद में जब आपने किसी तारीख कमरे की तरफ कर दिया तो वहां भी रोशनी। बगल में एक साहब और बैठे थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तू आईना देख लिया तो चलो हम मुंह कुछ दिखाई थे। तो घर में से गए तवा लेकर के आ गया, तावा इस तरफ लेकर के खड़े हैं आईना और इस तरफ लेकर खड़े हुए हैं तवा। और उन्होंने भी एक बड़ा सा तवा, वो जो बड़ी रोटी होती है उसको ये ज्यादा जानते हैं बेहतर कि कौन सी रोटी कहते हैं, रुमाली रोटी, तो बड़ा तवा जो होता है, बड़े तवे को लेकर के आए और जनाब वो भी सूरज के सामने ऐसे करते रहे। आधा घंटा हो गया, कहते अभी हम बाकी में तो रोशनियां नहीं आई, और मेहनत कर ले। सुबह से शाम तक वो बिछाना सूरज के सामने तवा किए रहा, लेकिन ना वो किसी की आंख को चकाचौंध कर सका, ना किसी के कमरे में रोशनी भेज सका। अब शाम को दोनों बैठे तो कहा क्या बात है यार, तुमने आईने को सूरज के सामने किया तो चेहरे पे डाल रहे हो तो चेहरा भी रोशन हो जा रहा है, कमरे की तरफ कर रहे हो तो वहां भी रोशनी पहुंच जा रही है। और मैंने सुबह से शाम तक तवा को लेकर के सूरज के सामने किए रहा, मगर न उसमें रोशनी आई, न उसमें चमक आई, न किसी के चेहरे में चमक पहुंची, न किसी कमरे में रोशनी गई। क्या वजह है? सूरज मुझसे नाराज तो नहीं है, तो रोशनी तुम्हें मिल रही है, तारीकी में मैं हूं। क्या बात है, सूरज मुझसे नाराज तो नहीं है। उस्ताद शोरा बैठे दोनों बच्चों की बातें सुन रहे थे, कहा आओ मैं बताता हूं, सूरज का कसूर नहीं है, सूरज किसी का दुश्मन नहीं है। सूरज तो अमीर और गरीब को नफा पहुंचाने ही के लिए तुलू होता है। सूरज तो इसीलिए निकलता है कि घर घर में रोशनी फैलाए। सूरज का कसूर नहीं है, वो किसी का दुश्मन नहीं है। बात यह है कि आईने के अंदर उसकी रोशनी को कैच करने की सलाहियत थी, इसलिए उसने रोशनी को कैच कर लिया और फिर उसने दूसरे को भी रोशन कर दिया। और तवे के अंदर चूंकि वो सलाहियत नहीं है, इसलिए न वो रोशनी खुद कैच कर सका, न किसी और को रोशन कर सका। इसमें कसूर सूरज का नहीं है। बात यह है कि तवे के अंदर इसकी सलाहियत ही नहीं थी कि वो रोशनी को कैच करता। तो अब तवे को अपनी हकीकत पे गौर करना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। आईना अगर रोशन हो रहा है तो ये उसका कमाल है, उसके अंदर ये खूबी है कि उसने रोशनी कैच करके दूसरों को भी रोशन कर दिया। और अगर तवा नहीं रोशन हो रहा है तो उसे अपनी किस्मत पर रोना चाहिए कि मेरे अंदर ये सलाहियत क्यों नहीं है। मेरे मुस्तफा नबूवत और रिसालत के सूरज है, वो तो पूरी कायनात को रोशनी बख्शने के लिए आए हैं। ये और बात है, सिद्दीक़ अकबर का दिल मिसले आईना था तो चमक उठा, और अबू जहल का दिल मिसले तवा था कि दिल भर वो सामने रहा मगर वो तारीफ नहीं रहा। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर का दिल ऐसा आईना था कि जिधर रुख करता
گیا ادھر بھی روشن. حق ہے سبحان اللہ بہت ماشاء اللہ میرے سبحان اللہ حضرت نے کہا یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدروں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور جب عاجزی اور انکسار کے ساتھ امام احمد رضا نے رسول پاک کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیا تو پھر وہاں سے آواز آئی, اے احمد رضا تو میرے اوپر سلام بھیجنے کے اتنے طریقے نکال کر کے قوم کو دے کے جا رہا ہے تو تجھے بھلایا نہیں جائے گا. کائنات میں جہاں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کی آواز لوگ لگائیں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے لوگ تجھے بھول جائیں. جب کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو یہ بھی پڑھیں گے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ بے شک حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے وہ کامیاب زندگی جو اللہ و رسول کی اطاعت کی بدولت انسان کو عطا کی. حضور خواجہ کریم نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وطن چھوڑا, اپنے احباب کو چھوڑا, ہندوستان میں جلوہ گر ہوئے اور پھر آپ نے یہاں پر آنے کے بعد بتاؤ کسی کی ایک بارش پر زمین پر قبضہ کیا, کسی کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کیا, آپ نے کسی کو گالی دی. تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بالش کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ نہیں کیا, کسی کو گالی نہیں دی. جو لوگ آتے تھے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فیض لینے کے لیے سب کو فیض بخشتے تھے. خواجہ غریب نواز نے کوئی کارخانہ نہیں بنایا, خواجہ غریب نواز نے کوئی فیکٹری نہیں لگائی, خواجہ غریب نواز نے جائیداد اور پراپرٹی نہیں بنائی. اس لیے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں پراپرٹی کارخانہ فیکٹری بنانے نہیں آئے تھے. ان کی زندگی کا مشن کیا تھا وہ جانتے تھے اور ان کی ترجمانی میرے امام احمد رضا نے کی ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ زمین و زمان کس لیے بنائے گئے ہیں. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں, ہم آئے یہاں, اس کا مطلب یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے لوگوں کو اچھا بنانے کے لیے. حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے لوگوں کو اللہ و رسول کی معرفت دینے کے لیے. حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے انسانیت جو سسک رہی تھی اس کو خوشی عطا کرنے کے لیے. یہاں پر جو برائیوں کا انبار تھا اس کو ختم کر کے پاکیزہ ماحول کو برباد کرنے کے لیے حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے تو کسی کے اوپر تلوار چلاتے ہوئے نہیں آئے. حضور خواجہ غریب نواز ہندوستان میں جلوہ فرما ہوئے تو کسی کی زمین اور جائیداد پر آپ نے ناجائز قبضہ نہیں کیا. مگر پھر بھی کیا وجہ ہے جو بھی جے مال اڑتا ہے اور اتنا بڑا پہاڑ گرا اس کے اوپر, ابھی دیکھو یہ ختم ہو جائے گا, اور وہاں سے اس نے پہاڑ گرانا شروع کیا اور پہاڑ کا ٹکڑا لڑکتے لڑکتے خواجہ غریب نواز کے اوپر آ رہا ہے. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں بس ابھی ان کا کام تمام ہوتا ہے, بس ابھی یہ موت کے گھاٹ پر جائیں گے, ابھی ان کا قصہ ختم ہو جائے گا, ابھی یہ نیست و نابود ہو جائیں گے. مگر نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ وہ پہاڑ اوپر سے نیچے لڑکا رہا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے اوپر یہ پہاڑ جا کر کے ٹوٹ پڑے اور پھر ان کا تہس نہس ہو جائے. مگر خدا کی قدرت دیکھیے, حضور خواجہ غریب نواز کو کسی کو بلانا بھی نہیں پڑا, اشارہ کیا ٹھہر, تو طوفان بھی اپنی جگہ پر ٹھہر گیا. اور پھر اس نے اوپر جا کر کے جب اپنا کمال دکھانا شروع کیا تو خواجہ غریب نواز نے فوج نہیں بلائی, لشکر نہیں بلایا, اپنا کھڑاؤں مبارک اوپر پھینکا اور مہر جھوٹا, مہر کھڑاؤں
نیچے اٹھا کر کے لا کے تراک سے خواجہ کی بارگاہ میں ڈال دیا. جوتا کھانے کے بعد دماغ صحیح ہو گیا. حق سے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر آیا اور پھر بہت بڑا وہ پرتھوی راج جس کے پاس بڑی طاقت تھی، شان و شوکت سے رہتا تھا. اور جب اس نے دیکھا کہ خواجہ کی تعلیمات کی بدولت لوگ ان کے شیدائی ہوتے جا رہے ہیں تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا بس ان کا حقہ پانی بند کر دو، ایک گلاس پانی نہ لینے پائیں ساگر سے، تب ان کا دماغ صحیح ہو جائے گا. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ماشاءاللہ کیا کرامت دکھائی کہ پورے پانی کو ایک کٹورے میں چل تو اپنی طاقت دکھائے گا، تیری دنیا کی طاقت ہے مگر میں خدائی طاقت لے کر کے آیا ہوا ہوں. اور یاد رکھو قرآن کا اعلان ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ منکرین یہ دشمن چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونک سے اپنی پھونک سے اپنے منہ سے بجھا دے، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرے. دنیا نے دیکھا کیا شرق و غرب میں نور الہی کی بدولت اس طرح سے روشنی ہے کہ کائنات کے ہر حصے میں اللہ اکبر کی صدا آپ کو سننے کو ملتی ہے. یہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ تعلیمات کا نتیجہ. آدمی جس کی کھاتا ہے اس کی، ہم اپنے بزرگوں کی کھاتے ہیں تو ان کی کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. تو ہم لوگ جس کی کھاتے ہیں اس کی، مگر کچھ لوگ جس کی کھاتے ہیں اس کی گاتے نہیں ہیں بلکہ اس کے سامنے غراتے ہیں. جس کو دیہات میں کہا جاتا ہے کہ جس پلیٹ میں کھاؤ اسی میں چھید کرو، سوراخ کرو. تو ایسے لوگوں کے لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں بڑے بے حیا کھانے. تو ہم لوگ کھا کے غرانے والوں میں نہیں ہیں بلکہ کھا کے گنانے والوں میں ہے. اسی لیے ہم جب بزرگوں کی تاریخ وصال آتی ہے تو ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور اس تصور کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ اگر نگاہ کرم ادھر سے ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری مشکل بھی آسان. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا دیار وہ ہے. آپ کا مقام اور آپ جس جگہ جلوہ فرما ہیں اس کی نورانیت اور روحانیت اور اس کے فیض و برکات کا عالم یہ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد علامہ نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رسالے میں اس کو تفصیل سے لکھا ہے، اس پر حاشیہ لگایا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو حاشیے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا کی وہ مقدس جگہیں جہاں پہ بندوں کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے میرے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز کا آستانہ. اعلیٰ حضرت خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ ایک آدمی اجمیر کو شریف کہنے سے انکار کرتا ہے. ہم لوگ شریف کہتے ہیں نا، تو اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ اجمیر کو شریف کہنے سے وہ انکار کرتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور آگے اس نے یہ بھی سوال کیا اور حضرت خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کہنے سے بھی وہ انکار کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز بے شک غریب نواز ہیں، جو اللہ کی عطا سے انہیں غریب نواز نہ مانے وہ گمراہ ہے، اور جو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی برکت سے اجمیر کی شرافت کو تسلیم نہ کرے وہ بھی گمراہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر بربنائے وہابیت ایسا کہتا ہے تو وہابیت تو خود ہی ابتداء ہے.
پھر اس کے بعد اس سے کیا سوال ہے؟ اس سے پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بزرگوں کی عظمتوں کے محافظ بن کر کے آئے تھے. اگر ان کی عظمت کو کوئی داغدار کرنا چاہتا تھا، امام احمد رضا میدان میں آ کر کے اپنے بزرگوں کی حمایت میں اتر کر فرماتے تھے، یاد رکھو دل کے رضا ہے خنجرے تو خار برقبار، آقا سے کہہ دو خیر منائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اپنے بزرگوں کی امانتوں کے امین ہیں، اپنے بزرگوں کی عظمتوں کے محافظ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ہیں. اگر ہم اس مقصد میں کامیاب ہو گئے تو دنیا کی اس چند روزہ زندگی کے بعد وہ برزخی زندگی بھی کامیاب اور وہ ہمیشگی کی زندگی بھی کامیاب ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہم یہاں زندگی گزارنے عطا فرمائے. ناز کی پابندی، سچ بولنا، ظلم سے دور رہنا، حقانیت پر قائم رہنا، آپس میں میل محبت، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ شرافت کی زندگی گزارنا، یہ انسان کی کامیابیوں کے لیے زینے کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. ایصال ثواب کی محفل ہے. ایصال کا معنی ہوتا بھیجنا. ایصال کہتے ہیں بھیجنے کو. ظاہر سی بات ہے کہ جب بھیجنا پایا جائے گا تو کوئی بھیجنے والا بھی ہوگا اور کسی کے پاس بھیجا جائے گا اور کچھ بھیجا جائے گا. یہ کئی چیزیں ہیں. جیسے کبھی کبھی حضرت استاد الشورا علامہ صالح بستوی صاحب اپنی نعت شریف جو یہ لکھتے ہیں بھیجتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھیجنے والے ہوئے. پھر جس کے پاس بھیجا انہوں نے ایک وہ ہوا. عربی میں بھیجنے والے کو موصل اور مرسل کہا جائے گا. جس کے پاس بھیجا اسے مرسل الیہ کہا جائے گا، اور جو سامان بھیجا اسے مرسل کہا جائے گا. بھیجنے والا چاہیے، جس کے پاس وہ سامان جا رہا ہو وہ بھی کوئی ہو اور جو سامان ہو وہ. ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ثواب بھیجنا، تو کوئی بھیجنے والا بھی ہونا چاہیے اور ایک وہ کہ جس کے پاس بھیجا جائے. اگر آپ نے کسی دیوار کے نام پارسل بھیجا، دیوار فلاں محلہ جملہ شاہی ضلع بستی، ڈاکیا ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے وہ دیوار اور پھر وہ پارسل واپس کر دے گا، نہیں پہنچے گا. ارے دیوار کہیں پارسل وصول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے پاس بھیجا جائے اس کے اندر لینے کی اور جسے جو بھیج رہا اس کے اندر بھیجنے کی ہے نا. تو اب یاد رکھیے، اگر کہیں بلڈوزر پھنس جائے، کہیں پھانس جائے اور 2 لڑکے مل کر کے نہیں، اس کو 10 لڑکے مل کر کے دھکا دے، کیا نکال پائیں گے؟ نہیں. ٹھیلتے رہیں گے، نکلنے والا طاقت ہونی چاہیے. تو ایصال ثواب کی محفل منعقد جب ہوتی ہے تو گویا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں کوئی بھیجنے والا ہے اور کسی کے پاس جو بھیجنے والا ہے اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں اور جس کے پاس جائے اس کے لیے بھی کچھ. ایصال ثواب میں بھیجنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان، بھیجنے والا صاحب. اسی لیے اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر کے قرآن شریف پڑھ لیں اور وہ چاہیں کہ ابو جہل کے نام ایصال پہنچے گا. یہ طلبہ بیٹھے ہیں اتنے سب سن لیجیے نا، پہنچے گا. پورے جمدہ شہر کے لوگ دھکا دے گا، پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کے پاس بھیج رہے ہیں اس کے اندر لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے. ابو جہل کے اندر ثواب لینے کی، اس لیے اس کے پاس پوری دنیا بھر کے لوگ مل کر کے بھیجے تب بھی ہے نا. اور اگر پوری دنیا یہودیت اور عیسائیت اس وقت جو ہے مل کر کے
اور وہ کچھ پڑھ کر کے اگر بھیجنا چاہے خواجہ غریب نواز کی روح کو، پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا۔ کیوں نہیں پہنچے گا؟ اس لیے کہ جو بھیج رہے ہیں ان کے اندر اس کی صلاحیت۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بھیجے وہ بھی صاحب ایمان ہو، اور جس کے پاس بھیجا جائے تب جا کر کے یہ ثواب۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کچھ لوگوں نے سوچا ہم اپنا راز نہیں کھولیں گے کہ ہم کدھر کے ہیں، ہم ایمان والے ہیں کہ ایمان والے نہیں ہیں، ہم یہاں نہیں بتائیں گے، البتہ کامیں کریں گے۔ ثواب بند کر دو، ایصال ثواب نہ کرو یار۔ تو کچھ لوگوں نے مذاق میں کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ انہوں نے ایصال ثواب کو بدعت کہہ دیا۔ ایصال ثواب تیجا 40واں فاتحہ برسی سالانہ عرس بدعت۔ قرآن کریم تو فرمائے من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، قرآن پڑھ کر کے کسی کو بھیجنا قرآن کی روح سے یہ نیک عمل ہے، اور عقل کا دیوالیہ ہو گیا تو کہہ رہا یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ گویا اس نے اپنی حیثیت بتا دی روک کر کے کہ نہ ہمارے اندر بھیجنے کی صلاحیت ہے اور نہ ہمارے اس کے اندر لینے کی صلاحیت ہے، مگر الحمدللہ اہل سنت و جماعت ایصال ثواب کی محفل منعقد کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی صاحب ایمان ہیں، اور ہمارے گھر کا جو آدمی گیا ہے وہ بھی الحمدللہ ایمان کے ساتھ سبحان اللہ جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ یار محترم، مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے گا، تو جب یہاں سے بھیجا جائے گا تو آپ وہاں جلدی جلدی وصول کر لیں گے، ورنہ پورے گاؤں کے لوگ مل کر کے بھیجیں گے، وصول آپ نہیں کر پائیں گے۔ ایمان وہ چیز ہے کہ جس کی بدولت آخرت کی ساری بہاریں ہیں، کوئی بہار بغیر ایمان کے آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ اور ایمان نام کس چیز کا ہے؟ میرا رضا کہتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت ہے، شان ایمان ذات مصطفیٰ ہے، ایمان کی کان میرے مصطفیٰ ہے۔ اس لیے رسول پاک کی سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیجئے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جملہ مومنین کی مغفرت فرمائے، بالخصوص حضرت علامہ عبدالقدوس صالح صاحب، ان کی برادر محترم عبدالمسجود صاحب، اور برادر محترم اور گھر کے جملہ افراد جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا نہیں لیا، مولا کریم جملہ خاندان کے مومنین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں سچا پکا سنی مسلمان